الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین۔ درود پاک سب حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بڑی تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ وقت گزار کر بالآخر ہم نے داعی اجل کو لبیک کہنا ہے، یہاں سے چلے جانا ہے۔ اب دیکھو، جو ہمارے ساتھ پڑھنے والے، جو ہمارے ساتھ کھیلنے والے، جو ہمارے ساتھ کاروبار کرنے والے، جن کے ساتھ بچپن گزرے، وہ ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، اور یقین کرو جس طرح جاتے ہیں نا اس طرح میرے اندر تو فکر آتی ہے، اور آنی بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھی جا رہے، کہ جب ساتھی جا رہے ہو نا تو یہ اعلان ہے، یہ بھی پیغام ہے۔ جو ہم دنیا میں ابھی زندہ ہیں تو ہمارے لیے پیغام ہے۔ بزرگوں نے بڑا فکر انگیز بیان کیا، اپنے طرف سے، اپنے سٹائل سے بہت اچھا بیان تھا۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، آپ کی باری ہے، میں جا رہا ہوں، آپ کی باری ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جا رہا ہے، ہم نے نہیں جانا۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء موجود تھے۔ ایک صحابی پاس موجود تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فدا کا ابی و امی، یہ کس کا جنازہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنازہ تیرا ہے۔ اس کے ماتھے پہ تھوڑی سی پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ تجھے اچھا نہیں لگا کہ یہ تیرا جنازہ ہے تو پھر سن لے کہ یہ میرا جنازہ ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سمجھا دی۔ آپ کا ایک طریقہ کار تھا جس کو اللہ نے اسوہ حسنہ قرار دیا، اور ہمیں حکم دیا کہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اختیار کرو۔ آپ کا ایک طریقہ کار تھا، آپ کا ایک تکلم تھا، آپ کا ایک انداز تھا، تھوڑے الفاظ ہوتے تھے اور بڑی بات آپ سمجھا دیتے تھے۔ گویا کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا کائنات کے امام کا کمال تھا۔ آپ علیہ السلام جا رہے تھے، اصحاب پاک بھی ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ آپ ایک جگہ پر ٹھہر گئے، اور کس جگہ پہ ٹھہرے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں روڑی کہتے ہیں، کہ جہاں جو ہے وہ لوگ کچرا وغیرہ ڈالتے ہیں، اس مقام پر ٹھہر گئے۔ وہاں پہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ آپ نے صحابہ کو بھی روک لیا، آپ نے صحابہ سے خطاب کیا او میرے جانثارو، آسمان ہدایت کے ستاروں، مجھے ایک بات کا جواب دو کہ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو لینے کے لیے کون تیار ہے؟
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے فرمایا قیمت کی بات کر رہا ہوں, کون اس کی قیمت لگائے گا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے, اس کی تو کوئی قدر ہی نہیں ہے, یہ کسی کام کا نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں؟ ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئی. آپ قیمت کی بات کر رہے ہیں, ہم اسے مفت بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ تمہاری نظروں کے اندر اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم عرض کرتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی ویلیو ہو, کوئی چیز اس کی کام آ جائے, کوئی ہڈی کام آ جائے, کوئی کھال کام آ جائے, کوئی اور چیز کام آ جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے, حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے کسی درجے میں اس کی کوئی قیمت ہو. یہ جو ساری دنیا دیکھ رہے ہو, اس کا مال و جلال دیکھ رہے ہو, اس کا کمال دیکھ رہے ہو, نعمتیں دیکھ رہے ہو, میرے رب کے نزدیک اس دنیا کی اتنی بھی قدر نہیں جتنی تمہارے دل میں اس بکری کے بچے کی ہوگی. تو دنیا کی تو کوئی قیمت نہیں, دنیا کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمیں اللہ نے امتحان کی غرض سے دنیا میں بھیجا ہے, اور ہم جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کی بنیاد پر یا تو جنت بنا رہے ہیں یا اپنے لیے جہنم بنا رہے ہیں. چھوٹا سا عمل کرتے ہیں, آخرت میں قیامت کے دن کام آئے گا. چھوٹا سا تھوڑا سا عمل جو ہے اچھائی کا ہے کام آئے گا, تھوڑا سا عمل برائی کا ہے کام آئے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی کے پاس ایک مثقال کے برابر اچھائی ہے, نیکی ہے, تو وہ کام آئے گی, اور اگر کسی کے پاس ایک مثقال یعنی ایک ذرے کے برابر برائی ہے وہ بھی کام آئے گی. جب اعمال تولے جائیں گے اس وقت میرے دوستو اس وقت جو ہے قدر و قیمت پڑے گی, لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا, کیونکہ عمل کا میدان دنیا ہے, عمل کا میدان آخرت نہیں ہے, عمل کا میدان حشر نہیں ہے, عمل کا میدان پل صراط نہیں ہے, عمل کا میدان میزان نہیں ہے. وہاں تو عمل کام آئیں گے. اس لیے میرے رب کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ. سن لو, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو یہاں پہ کاشت کرو گے وہی آخرت میں کاٹو گے. سمجھ آ رہی میری بات؟ مختصر بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیے فصل ہے ہمارے سامنے, آپ لوگ ذمہ دار ہیں, آپ اس بات کو سمجھتے کہ جو چیز آپ زمین میں کاشت کریں گے وہی چیز لہلہاتی ہوئی کل کو آپ کے سامنے آئے گی, وہی آپ کاٹیں گے. اس لیے حضور نے اس دنیا کو ہمارے اس عمل کی بات کو کاشت کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ جو تم زمین میں بوتے ہو, اگر زمین کے اندر فصل بیج رہے ہو, گندم بیج رہے ہو, مکئی بیج رہے ہو, باجرہ کاشت کر رہے ہو, سورج مکھی کاشت کر رہے ہو, گلاب لگا رہے ہو, پھول لگا رہے ہو, درخت لگا رہے ہو, وہی تمہیں رزلٹ سامنے آئے گا, وہی تناور پودے بنیں گے, وہی فصل تمہارے کام آئے گی. ہاں اگر تم یہاں پہ گلاب کاشت کرتے ہو اور یہ سمجھو کہ کاشت تو میں نے گلاب کیے ہیں اور فصل جو ہے چمبیلی کی آ جائے, تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر دنیا کے اندر برے اعمال سر انجام دے رہے ہو, گویا کہ گلاب کاشت نہیں کر رہے ہو, کانٹے جو ہے وہ کاشت کر رہے ہو. لہذا اپنے لیے اچھے عمل کرو, جائیں تمہارے کام آ جائیں, وہاں پہ اعمال تلیں گے. یہ بھی بات یاد رکھو. ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ کاشت کی بات سے بات سامنے آئی. میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت جو ہے وہ چٹیل میدان ہے. جنت چٹیل میدان, بالکل صاف میدان ہے, بالکل صاف میدان ہے, کچھ اوپر نہیں ہے, کوئی فصل نہیں ہے, کوئی اوپر کاشت نہیں ہے, کوئی باغ نہیں ہے, کوئی عمارت نہیں ہے, کوئی جو ہے ریسٹ ہاؤس نہیں ہے, کوئی کوٹھی نہیں ہے, کوئی بنگلہ نہیں ہے, کوئی نہریں نہیں ہے, کوئی لہریں نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جنت میں تو بڑی نعمتیں ہیں، جنت میں تو نہریں ہیں، جنت میں تو حوریں ہیں، جنت میں تو غلمان ہیں، جنت میں تو محل عالی شان ہے، بڑا نظام ہے اللہ کا جو مومنوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے؟ فرمایا بات کو سمجھو تو صحیح، او میرے صحابہ، او میرے جانثاروں، آسمان ہدایت کے ستاروں، بات کو سمجھو تو صحیح۔ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، آپ ہمیں بات سمجھائیے۔ یہ صحابہ کا سٹائل تھا کہ جب آپ سے بات کرتے تھے، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اس طرح بات کرتے تھے آپ۔ کہو سبحان اللہ۔ ادب سے کرتے تھے، احترام سے کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جنت ایک بالکل صاف میدان ہے؟ فرمایا ہاں جنت صاف میدان ہے، جنت چٹیل میدان ہے، جنت کی آبادی تمہارے اعمال سے ہے۔ سنیے ذرا، جنت کی آبادی تمہارے اعمال سے ہے، تمہاری نماز سے ہے، تمہارے ذکر سے ہے، تمہارے تلاوت سے ہے، تمہاری زکوٰۃ سے ہے، تمہارے صدقے سے ہے، تمہارے خیرات سے ہے، تمہارے اعمال کے ساتھ آبادی ہے۔ ایک مرتبہ اگر سبحان اللہ کہو گے جنت میں اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال بھی دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ جنت کی آبادی کس سے ہے؟ اعمال سے ہے۔ جنت کی آبادی اعمال سے ہے۔ دنیا کے کام مال سے بن جاتے ہیں، ٹوٹل نہیں بنتے۔ وہ پہلے ہی میں نے آپ کو مثال سنائی کہ مال کام آ جاتا ہے وقتی طور پر، ایک دوسرے کی بندہ مدد بھی کرتا ہے، جیسے بھائی نذیر نے کہا کتنے پیسے چاہیے، تو وہ دنیا میں مال وقتی طور پر کام کرتا ہے، ورنہ اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر مال کے بھی وہ کام بنانے جانتا ہے اور بناتا ہے، اپنے بندوں کے بناتا ہے۔ دنیا کے روٹین میں دنیا کے کام مال سے بنتے ہیں، لیکن آخرت کے کام جو ہیں وہ ٹوٹل اعمال سے بنتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ ٹوٹل اعمال سے بنیں گے۔ ایک بات چھوٹی سی کر کے ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں آدمی کے کتنے بھائی ہیں، ایک اس کے رشتہ دار ہیں، ایک اس کے دوست ہیں، ایک اس کا مال ہے، یہ عہدے ہیں۔ دنیا کے بھائی جو ہیں رشتہ دار ہو گئے، دوست ہو گئے، مال ہو گیا، یہ سب یہیں رہ جائیں گے، اور جو چوتھا بھائی ہے امر، یہ ساتھ جائے گا۔ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے کون سی چیز ساتھ چھوڑتی ہے؟ مال۔ جس مال کے لیے آدمی کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، اور مال کے لیے دوستوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بھائیوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، والدین کو بھی چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، غریبوں کو تو دیکھتا ہی نہیں ہے نا، وہ سب سے پہلے دولت اس کا ساتھ چھوڑتی ہے، سب سے پہلے۔